آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا جائز تھا جو ہماری شریعت میں حرام ہے؟ یہاں تک کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے زمین پر ہونے والے پہلے گناہ کا۔ یہ واقعہ ہے جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا، وہ لمحہ جب اس زمین نے پہلی بار انسان کے ہاتھوں انسان کا خون دیکھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ تجھے قتل کر دوں گا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی اور میری رد کر دی گئی۔ اب تو ہی اقلیمہ کا حقدار ہے اور یہ میری کھلی ذلت ہے۔ قابیل کو حابیل کے قتل کی کیا سزا ملی؟ ایسی سزا کہ دل کانپ اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء۔ سب سے پہلے درود و سلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ منقول ہے کہ حوا سلام اللہ علیہ 40 مرتبہ آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا نکاح دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے فرما دیا کرتے، اور دوسرے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے فرما دیا کرتے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ سب سے پہلے تو ہم اسے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں یہ حرام ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں۔ اور اسی طرح سے تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ یعنی ایک نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا ہے۔ بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا تھوڑی کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا جائے۔ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیر نکاح حلال نہیں ہے۔ یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی، لہٰذا وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اس پر آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل
बकरियां चराते थे। काबिल हल्की किस्म की गंदम का एक ढेर कुर्बानी के तौर पर ले आया, जबकि हाबील ने रज़ाए इलाही के लिए उम्दा किस्म की बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। फिर दोनों ने गंदम और बकरी को पहाड़ी पर रख दिया और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई तो आसमान से एक आग नाजिल हुई। उसने हाबील की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। यूं हाबील की कुर्बानी कबूल होगी और यही अक्लिमा के हकदार पाए। हाबील की कुर्बानी कबूल होने के बाद काबिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि क्यों? काबिल ने कहा कि इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी नहीं, और इस तरह तू अक्लिमा का मुस्तहिक ठहरा, इसमें मेरी जिल्लत है। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा इसलिए कि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी रद्द कर दी गई। अब तू ही अक्लिमा का हकदार है और ये मेरी खुली जिल्लत है। यहां तीन बातें बहुत वाज़ेह होती हैं। पहली ये कि अपनी पसंद को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत देना, दूसरा हसद, और तीसरा ये कि काबिल ने उसे अना का मसला बना लिया था। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। हाबील के इस कौल का मतलब ये था कि कुर्बानी को कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। कुरान करीम में हिकायत का ये हिस्सा इन अल्फाज के साथ बयान हुआ है। ए नबी मुकर्रम, आप इन लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की खबर सुनाएं जो बिल्कुल सच्ची है। जब दोनों ने अल्लाह के हुजूर एक एक कुर्बानी पेश की सो उनमें से एक यानी हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई और दूसरे यानी काबिल की कुर्बानी को कबूल न किया गया। तो उस काबिल ने हाबील से हसदन कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। जवाबन उसने कहा कि बेशक अल्लाह परहेजगारों ही की न्याज को कबूल फरमाता है। अगर तू अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए मेरी तरफ बढ़ाएगा तो फिर भी मैं अपना हाथ तुझे कत्ल करने के लिए तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई ज्यादती ना हो और मेरा गुनाह यानी कत्ल और तेरा अपना साबका गुनाह जिसके बाइस तेरी कुर्बानी नामंजूर हुई सब तू ही हासिल कर ले, फिर तो अहले जहन्नुम में से हो जाए और यही जालिमों की सजा है। फिर उस काबिल के नफ्स ने उसके लिए अपने भाई हाबील के कत्ल को आसान कर दिखाया, सो उसने उसको कत्ल कर दिया, बस वो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान जुल्म से कत्ल किया जाता है तो आदम अलैहिस्सलाम के सबसे पहले बेटे काबिल के नामा अमाल में भी उस कत्ल का गुनाह लिखा जाता है, क्योंकि वही पहला शख्स था जिसने कत्ल का तरीका निकाला। हाबील को कत्ल करने के बाद काबिल हैरान और परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे, क्योंकि उस वक्त तक कोई इंसान मरा ही नहीं था। चुनाचे एक वक्त तक वो उस लाश को पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर जब उसे लाश छुपाने का कोई तरीका समझ में ना आया तो अल्लाह ताला ने इंसानों की तदफीन का तरीका सिखाने के लिए एक कव्वा भेजा। चुनाचे यूं हुआ कि दो कव्वे आपस में लड़े, उनमें से एक कव्वे ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से जमीन कुरेद कर गड़ा खोदा, मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। काबिल ने जब यह मामला देखा तो ठीक उसी तरह से उसने ये फेल सरअंजाम दिया जिसका जिक्र सूरह माइदा में भी मौजूद है। हाय अफसोस, मैं उसकी तरह भी ना हो सका। कुरान करीम में है कि फिर अल्लाह ने एक कव्वा भेजा जो जमीन को रेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश को किस तरह से छुपाए।
یہ دیکھ کر اس نے کہا کہ ہائے افسوس، میں اس قوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ چنانچہ امام مجاہد سے مروی ہے کہ قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران سے ملا دیا، اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا گیا، جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا۔ امام ابن جریر نے اپنی تاریخ کی کتاب میں کسی کا یہ قول ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا سلام اللہ علیہ کے ہاں 2 کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق یہ 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ولادت ہوتی۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوتا چلا گیا اور زمین میں وہ پھیل گئے اور دور دور آباد ہو گئے۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا کے ہاں شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کے بارے میں علامہ حمد بن محمد کستلانی فرماتے ہیں کہ حوا سلام اللہ علیہ نے شیس علیہ السلام کو اکیلا جنم دیا، یعنی ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ یہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ آج ہم نے اس لمحے کے بارے میں جانا کہ جب دنیا پہلی بار خون کو زمین پر بہتا دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا قتل صرف 2 بھائیوں کے درمیان حسد کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک دائمی سبق ہے۔ قابیل کے حسد نے نہ صرف حابیل کی جان لی، بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ظلم، ہر قتل اور خون ریزی کا ایک بوجھ بھی اس کی گردن پر ڈال دیا۔ قرآن نے بھی اس واقعے کو بیان کر کے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جائے تو وہ اپنے سگے بھائی کا قاتل بھی بن سکتا ہے۔ آج یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس باب کے بعد ایک اور اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، جس کے لیے فرشتوں کو زمین پر آنا پڑا۔ میں ہوں محمد ابرار اور آپ دیکھ رہے ہیں قصص الانبیاء، جہاں ہر قصے میں ایک حقیقت ہے اور ایک صدا جو آج بھی ہمیں پکار رہی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اسی کی طرف لوٹ آؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔